زور لگا پتر. یہ گستاخی کی باتیں ہیں، غیر محتاط باتیں، اسے بچیں. السلام علیکم دوستو، میں نے سوچا آج آپ کو پرانے وائکنگ والے زمانے کی سیر کروائی جائے اور ایڈونچر کے لیے ڈائناسورز بھی ڈال دیے جائیں. یہاں میں آپ کو دو ایسی دلچسپ شخصیات سے ملواؤں گا جو دونوں کلمہ گو مسلمان ہیں، مواحد ہیں، دونوں ہی اہل سنت والجماعت ہیں، دونوں ہی پکے حنفی ہیں اور دونوں کا مسلک بھی ایک ہے، یعنی خالص سر بکف سر بلند دیوبند. دونوں جمعیت علماء اسلام کے سپورٹر بھی ہیں. تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ یعنی ان دونوں میں اختلاف کی کیا کوئی وجہ سمجھ آ سکتی؟ ہاں جی بالکل ہے جی اختلاف. حیاتی مماتی کے موضوع پر یہ دونوں نہ صرف سخت اختلاف بلکہ امت مسلمہ کا شرازہ بکھیرنے میں بھی مصروف ہیں. اور آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، اصل میں اختلاف ہے ہی کوئی نہیں، دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. وہ برزخی حیات ہے، دنیاوی نہیں ہے، جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے. جو روح ہے اس کا اس جسد سے تعلق بھی ہے، کس نوعیت کا تعلق ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. دنیا کے لحاظ سے دنیا سے جا چکے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے انک میت وانہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن مرنے کے بعد قبر میں ایک خاص قسم کی حیات دی گئی ہے جو برزخی حیات ہے، جو شہداء کو بھی ملتی ہے. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. باقی جو یہ حیاتی مماتی پھڈے چل رہے ہیں یہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا ہے کیا. میں جب ان سے پوچھتا ہوں تو وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں جو ہمارا ہے، سمجھ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ تو پھر آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر اختلاف کیا ہے؟ بھائی جی اختلاف ہے چودراہٹ کا، میرا منہ میری مرضی کا، اپنی علمیت جھاڑنے کا، اور اس چکر میں انہوں نے امت کا بیڑا گرک کر دیا ہے. اس قسم کی ہواؤں سے جہاز نہیں اڑتے. یہ زور لگا لے جتنا لگا سکتا ہے، سمجھے. حنفی ہیں، دیوبندی ہیں مولوی صاحب. حنفی دیوبندی تو یہ بات نہیں کر سکتا. اچھا اس موضوع کی حساسیت کی وجہ سے کھل کر بات نہیں کی جا سکتی، لیکن اشاروں کنایوں میں ایک دوسرے پہ یہ الغار جاری رہتی ہے. آئیے چیک کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ مجھے تدریس نہیں آتی، تو میں نے تو صرف حیات و ممات کا مسئلہ رٹا لگایا. اگر میں اس میں صلح کروں تو پھر اس کے بعد میں کھاؤں کہاں سے؟ یہ کوئی کرنے والی بات ہے یار؟ کس طرح باتیں کر رہے ہیں؟ میں چہرہ دیکھ کے تھپڑ مارنا جانتا ہوں کہ چہرہ کتنا ہے اور تھپڑ کتنا ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے، اگر حیات دنوی ہے تو دفن کیوں کیا، اور اگر میت ہے تو 3 دن کے مماتی تو ہو. تیسری صورت بتاؤ. مولوی صاحب کہتے ہیں 3 دن حد تک مماتی ہو تو وفات تو کل نفس ذائقۃ الموت، ایک ذائقہ ہے. اس کے بعد فوراً عالم برزخ عالم قبر کے حالات شروع ہو جاتے ہیں. کیوں جی کیسا ہے؟ بس یہ لڑائی صدیوں سے جاری ہے. اچھا برزخ کا اور اعراف کا ذکر چونکہ قرآن میں ہے اس لیے دونوں مانتے ہیں، لیکن برزخی زندگی موت کے فوراً بعد شروع ہوگی یا 3 دن بعد یا جانے کب، اس پر بحث ہے. جس بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان نہیں کیا، آپ اس کی کھوج میں کیوں ہیں؟ آپ کی عقل ہی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو کیوں امت کو لاول حدیث کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ ابھی آپ آگے سنیں کہ ایک دوسرے کے علم کو تانے دیتے ہیں، ایک دوسرے کی دیوبندیت پہ انگلیں اٹھاتے ہیں. یعنی اسلام کی بات نہیں، مسئلہ کس سے آگے ہے. آپ کے مناظر حالوں کا یہی ہے مولوی صاحب. وہ اگر تقلید شخصی، قرات خلف الامام، آمین بالجار، رفع یدین، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اس کو متکلم اسلام کون کہے گا؟ اس کو شیخ الاسلام کون کہے گا؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ حنفی ہیں، دیوبندی ہیں مولوی صاحب. حنفی دیوبندی تو یہ بات نہیں کر سکتا. یہ میرے پاس المحند المفند علماء دیوبند کی پہلی اجماعی دستاویز ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک ان سب کے تصدیقی دستخط ہیں. شیشے کو ایک بار صاف کر کے منہ دیکھنا چاہیے. یہ ہیں جناب عالم دین، محقق، مناظر اسلام، مفتی اور عالمی اتحاد اہل سنت کے زونل پریزیڈنٹ. لیکن ان کے بارے میں ذرا کلمات سنیں جو کہ اپنے علم کے تکبر اور اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر سے بھرپور ہیں. کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن پاکستان ہے دارالجھگڑا. تم دوبارہ جا کر کے پیدا ہو جاؤ، پھر پڑھو، پھر پیدا ہو جاؤ، پھر پڑھو، تب بھی جواب نہیں بنے گا آپ سے. اور یہ ہیں جناب عالم دین، مدرس، محقق، صرف 2 ماہ میں پی ایچ ڈی مکمل کر کے ڈاکٹر بننے والے، بخاری شریف کے حافظ. لیکن ان کے بارے میں کلمات سنیں جو واضح طور پر اگلے کی نیت و اخلاص پر حملہ ہے. میری نہیں مانتے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الجنائز کی اس مولوی صاحب کو تو نے حدیث پاک نہیں پڑھی؟ حنفی دیوبند یہ بات کرتا ہے تو عقیدے سے ناواقف ہے یا اس کا چینل کہیں اور چل رہا ہے. وجہ یہ ہے. لو جی چینل پر ہی حملہ ہو گیا. یعنی کیا مطلب چینل کوئی ہو رہا ہے؟ وہ کوئی دشمن کے ایجنٹ ہیں یا کوئی بہروب دارے ہوئے ہیں؟ یا اللہ کریم ہم پر رحم فرمائیں، ہمیں ان بحثوں اور لڑائیوں سے بچائیں. میرے خیال میں دین اسلام میں ان لوگوں کی طرح کے مدرس، مفتی اور محقق کا کوئی الگ شعبہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ہر مسلمان کا کام ہے. جبکہ ان لوگوں نے اس کو باقاعدہ پیشہ بنایا ہوا ہے. تبھی تو یہ سارے موضوعات سامنے آ جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں. بر صغیر پاک و ہند میں جب یہ برطانوی استعمار آیا ہے اس نے اسلامک ایجوکیشن اور سیکولر ایجوکیشن کو سیپریٹ کر دیا. بہت بڑی سازش
اور مدارس میں جب ساری ماڈرن سائنسز نکل گئی نصاب میں سے تو وہاں صرف عبادت، نکاح، طلاق اور مسائل کے سوا اور عقائد کے سوا کوئی چیز پڑھانے کی نہ رہی. لہٰذا مولوی 300 سال پیچھے کھڑا ہوا ہے ہماری سوسائٹی. 10 سال مدرسے میں زکاتیں کھا کے وہ پلا اور رسید بک لے کے چندے اور قربانی کی کھالیں جمع کرتا رہا، سوائے اب وہ نور بشر کے جھگڑوں کے اور حاضر ناظر ہے یا نہیں، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، ہاتھ چھوڑیں یا باندھیں، یہ کافر ہے یہ مشرک، تو وہ انہی میں جنگ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اس کے پاس اور میدان ہی کوئی نہیں. اگر وہ اکنامک کی علوم ڈیولپمنٹ اس کے پاس ہوتی، کلچر کی ڈیولپمنٹ ہوتی، وہ طب پڑھ رہا ہوتا، وہ سائنس پڑھتا، وہ میڈیکل پڑھتا، وہ اکنامکس پڑھتا، وہ فزکس پڑھتا، ایسٹرو فزکس پڑھتا، اسٹرانومی پڑھتا، تو پھر وہ خود بخود اس میں سے نکل جاتا. دو چیزوں کے بغیر اتحاد امت کا نہیں ہو سکتا جب تک ہم سسٹم آف ایجوکیشن چینج نہیں کریں گے. مدارس میں ایک دوسرے کو اس طرح سمجھتے ہیں یہ مختلف مکاتب کے لوگ جیسے کوئی ہندو اور سکھ اور یہودی اور عیسائی ہیں. اتنی نفرتیں اور قدورتیں ان کے اندر ہیں اور ہر روز مدرسہ میں ان کے استاد انہیں فرقہ واریت کے سوا کچھ نہیں سکھاتے. اتحاد کہاں سے آئے؟ بالکل صحیح. ان کو جناب دینی علوم کے ساتھ ساتھ بایو ٹیک میں پی ایچ ڈی ہونا چاہیے تھا اور ان کو جناب میٹلرجیکل سائنسز میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے تھا. آپ جانتے ہیں اس وقت 6 جنریشن فیکٹرز میں ڈائریکٹ انرجی ویپنز پہ کام ہو رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ راہبران من قوت و مرباط الخیل پر کام کر رہے ہیں اور کلمت اللہ کو بلند کر لیں گے؟ ٹھہرے مجھے ایک آئیڈیا ہے ان کی سمت درست کرنے کا. اب ان میں یہ تیسرا درجہ ہے شہید کا جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں کر سکتے. تم نہیں جان سکتے کیسے زندہ ہے، بس ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، مانو کہ وہ زندہ ہے. اس تفصیل میں جانا کیسے زندہ ہے، کہاں زندہ ہے، کس طور سے زندہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی چیز کے اندر دخل دے دیا جو عالم غیب سے متعلق. عالم غیب کی وہی بات ہم مانیں گے جو قرآن میں آئی ہو، رسول نے بتائی. اپنے طور سے اس کے بارے میں مین میخ نکالنا، تفصیلیں بیان کرنا، یہ در حقیقت فتنہ کھولنے کا مترادف. اللہ نے کیسی زندگی دی ہے، اعلیٰ ترین زندگی. آپ اس دنیا کی زندگی کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں. ادنا زندگی جو زندگی انہیں ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. شہیدوں کی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. صدیقین سے اس سے بھی اوپر ہیں، انبیاء ان سے اوپر ہیں، رسول ان سے اوپر ہیں اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند.